بین الاقوامی شہرت کے حامل شکشاوید اور ایجوکیشنسٹ ڈاکٹر جگدیش گاندھی جی، ہماری پھوپھی پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ، ہمارے چچا پروفیسر انیس اشفاق صاحب، جناب آفتاب احمد خان صاحب، پروفیسر قمر جہاں بیگم صاحبہ، چاچا امیر حیدر صاحب، پاپا کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے ایرا میڈیکل کالج کے ڈاکٹر خالد صاحب، کرار زیدی صاحب، معراج حیدر صاحب، ماتھر انکل، اور آج کے چیف گیسٹ ڈاکٹر اسد عباس صاحب۔ یہ حفظ مراتب کے خلاف ہے کہ ان افراد اور دانشمندان کی موجودگی میں مجھے بولنا پڑ رہا ہے، لیکن بس کچھ منٹ میں آپ کی بات ختم کروں گا۔ آج کا فنکشن اس حساب سے بہت ہی خصوصیت کا حامل ہے کہ آج ہمارے درمیان توحید المسلمین ٹرسٹ کی جب بنیاد بھی نہیں پڑی تھی، توحید المسلمین ٹرسٹ کی بنیاد پڑی تھی 1984 میں باقاعدہ، لیکن اس سے پہلے والد مرحوم تعلیمی خدمات انجام دے رہے تھے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ ابتدائی دور کے اسپانسرشپ ہولڈر جناب عاشق عباس صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، کچھ دھندلی یادیں میرے ذہن میں ہیں کہ جناب عاشق عباس صاحب یہاں پر آئے تھے۔ ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے کیونکہ ان کے والد رزق حلال کے لیے سرگرم رہتے تھے، تو والد مرحوم نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح سپورٹ کیا، اور امام باڑہ غفران مآب میں مجھے آج بھی یاد ہے، اس زمانے میں روشنی ہاسٹل نہیں بنا تھا، تو غفران مآب کا امام باڑہ بھی پاپا نے ریکنسٹرکٹ کروایا تھا، تعمیر نو کروائی تھی۔ تو میں صبح گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا یہ عاشق عباس صاحب اور ان کے بھائی صادق عباس صاحب ایک بلب کی روشنی میں پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر مچھروں کا انبار تھا، لیکن مچھروں کا انبار ان کی پڑھائی کو متاثر نہ کر سکا، یہ اسی طریقے سے پڑھنے میں منہمک رہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اسٹرگل کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، جو سنگھرش کرتے ہیں، وہی آگے جا کر کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہیں، اور جو کمفرٹ زون میں رہتے ہیں پھر وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ٹی ایم ٹی سے ابھی تک اگر آپ دیکھیے اور کیلکولیٹ کریے تو 1980 سے لے کر اب تک ہزار بچوں نے استفادہ حاصل کیا، اور آج ٹی ایم ٹی سے پڑھے ہوئے بچے ٹی ایم ٹی کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر ٹی ایم ٹی سے پڑھے بچے موجود نہ ہوں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر بعد میں ٹی ایم ٹی کو بھول گئے، انہوں نے ٹی ایم ٹی کو یاد نہیں رکھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ٹی ایم ٹی سے اگر قرض بے فیض کیا تو آج تک ٹی ایم ٹی کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں سر فہرست جناب عاشق عباس صاحب ہیں۔ کہ یہ امریکہ میں ٹی ایم ٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور یہاں ان کے آنے کا مقصد بھی یہ ہے، انڈیا میں ان کے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ کمزور طبقہ جو ہے، جو ضرورت مند طبقہ ہے، اس کو روزگار کے موقع فراہم کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں ان کی بصیرت، اور واقعاً کس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ ٹی ایم ٹی سے پڑھے ہوئے زیادہ تر لوگ اب ٹی ایم ٹی کو یاد نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر لوگ حب دنیا میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ حب دنیا یا دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔
تو آج میں اس پروگرام کے وسیلے سے اور جو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے ان تمام افراد سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے TMT کے ذریعے فیض حاصل کیا کہ ان کا شرعی اور اخلاقی اور دینی اور مورل فریضہ ہے یہ کہ وہ TMT کے کاررواں میں جڑیں، اور جس طریقے سے TMT نے ان کو مدد کی ہے اب وہ TMT کو سپورٹ کریں۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، فری ایجوکیشن پروجیکٹ۔ آپ کو سن کر شاید معلوم نہ ہو، بہت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس پروجیکٹ میں اس وقت 3000 بچے فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 3000 بچے۔ جس میں لکھنؤ کے 1500 بچے اور جلال پور، امبیدکر نگر، بکنالہ، علی گڑھ، بارہ بنکی اور کچھ اور شہروں کے 1500 بچے اور شامل ہیں۔ اور آپ کو جان کر مسرت ہوگی کہ اس فری ایجوکیشن پروجیکٹ کے کافی بچے ماشاءاللہ کامیابی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کچھ کا سلیکشن MBBS میں ہوا ہے، کچھ کا سلیکشن BTech میں ہوا ہے، اور کچھ کا سلیکشن اور اچھے اچھے کورسز میں ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہو رہی ہے کہ اس پورے فری ایجوکیشن پروجیکٹ کا کریڈٹ جاتا ہے تو نجمی بھائی کو، کہ جو دن اور رات خاموشی کے ساتھ اپنی صحت کی پرواہ نہ کر کے اس پروجیکٹ میں لگے ہوئے ہیں، خاموشی کے ساتھ۔ نہ وہ فیس بک پر کوئی، ہم لوگ تو ڈال دیتے ہیں لیکن اپنی تصویر نہیں ڈالتے، TMT کے اچیومنٹ ڈالتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی فیس بک پر کچھ ڈالا ہو یا کسی اخبار میں کچھ دیا ہو۔ خاموشی کے ساتھ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور آخر میں بس میں ڈاکٹر اسد عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر کا پیشہ جو ہوتا ہے اسے بھگوان کا پیشہ کہا جاتا تھا، لیکن آج بدقسمتی سے یہ بھگوان کا پیشہ نہیں رہ گیا ہے، بلکہ یہ لوٹ اور کھسوٹ کا پیشہ رہ گیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے چنندہ ڈاکٹرز ہیں کہ جو آج بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں لکھنؤ میں اگر سر فہرست کوئی ایسا ڈاکٹر ہے کہ جو غریبوں کی خدمت کر رہا ہے، ان کا فری میں علاج کر رہا ہے، بہت سے غریبوں کا ان کو فری میں دوائیں دے رہا ہے، تو اس میں سر فہرست ڈاکٹر اسد عباس صاحب ہیں۔ انشاءاللہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اور یہاں کیا حیثیت ہے، ٹیمپریری دنیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا اجر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملے گا، اور جو ان کا مقام وہاں پر ہوگا اس خدمت کے بدلے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ایسی شخصیت کے لیے کہ جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے گزار دی۔ مجھے یاد ہے کہ جب والد مرحوم یہاں آتے تھے 9 بجے صبح، تو کافی مریضوں کو بلا لیتے تھے جو بیچارے غریب مریض تھے، جو کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور اپنے ساتھ ان کو کار میں بیٹھا کر اعراز میڈیکل کالج لے جاتے تھے اپنے ساتھ۔ اور ہم لوگوں کو کبھی کبھی یہ وہ بھی ہوتا تھا، لیکن یہ ان کی خدمت کا جذبہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے یہ خدمت انجام نہیں دے رہا ہوں، بلکہ مجھے لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق ہے۔ تو ایسا عالم اب کوئی نظر نہیں آتا ہماری کمیونٹی میں۔ آپ دیکھیے پورے انڈیا میں اس وقت سناٹا ہے، کوئی ایسا عالم نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو تعلیم کے لیے کام کر رہا ہو، جو روزگار کے لیے کام کر رہا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی سیرت پر چلنے والے کچھ ایسے علماء پیدا ہو جائیں کہ جو تعلیمی اور فلاحی کاموں میں دلچسپی لیں۔ بہت بہت شکریہ۔